بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو 12ویں جماعت غزل نمبر 4 کے شعر نمبر 7 تا 9 کی تشریح۔ اردو نیا نصاب 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ اسلام آباد، شاعر محسن احسان۔ حاضر خدمت ہیں پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے۔ غزل نمبر 4 محسن احسان شاعر، شعر نمبر 7۔ نہ ہے چاہ منصب و جاہ کی، نہ ہوس ہے تخت و کلاه کی، میں غریب ہوں تو غیور رکھ، میں غریب ہوں تو غیور رکھ، مجھے صرف رزق حلال دے۔ الفاظ معانی: چاہ فارسی لفظ اور چاہیدن سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے چاہنا، چاہیدن سے ماخوذ ہے۔ منصب عربی لفظ ہے، منصب کا معنی عہدہ، مقام۔ جاہ عربی لفظ اور اس کا معنی حیثیت، عزت۔ ہوس عربی لفظ ہے اور اس کا معنی شدید خواہش۔ تخت فارسی لفظ، معنی اس کا بادشاہی مسند، بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ۔ کلاه فارسی لفظ ہے اور اس کا معنی تاج، بادشاہ کے سر پر جو تاج ہوتا ہے اس کو کلاه کہتے ہیں۔ تو غریب عربی لفظ ہے اور معنی اس کا غربت میں رہنے والا، مسکین۔ غیور عربی لفظ ہے اور غیرت معنی اس کا غیرت والا، عزت نفس رکھنے والا۔ رزق عربی لفظ ہے، معنی اس کا روزی۔ حلال عربی لفظ ہے، معنی اس کا جائز۔ آس پاس، قریب، ارد گرد، اس کا معنی آس پاس کا معنی ارد گرد، قریب۔ اور اصل میں یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اردو میں مستعمل ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی تو ہے، کوئی ہے ہی، معنی اس کا کوئی ہے ہی، امید کی کرن۔ عزیز طلبہ و طالبات، ناظرین سامعین، آپ سے التماس ہے کہ جو نئے ویورز ہیں وہ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور لیکچر کو آخر تک ضرور سنیے گا اور بہت مفید لیکچر ہے، اور اس میں تشریح، مرکزی خیال، تشریح، الفاظ معانی اور آخر میں فنی محاسن و صنائع بھی ذکر کیے گئے ہیں، تو آخر تک لیکچر کو ضرور سماعت کیجیے گا۔ شعر کا مرکزی خیال۔ اس شعر کا مرکزی خیال قناعت، خودداری اور حلال روزی کی تمنا ہے۔ شاعر دنیاوی جاہ و جلال، اقتدار اور دولت کی ہوس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صرف یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے فقر و غنا کے ساتھ رزق حلال اور عزت نفس عطا فرمائے۔ یہ مرکزی خیال ہے اس شعر کا۔ تشریح: یہ شعر محسن احسان کی فقیری، درویشی اور بے نیازی کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ شاعر زندگی کے سب سے بڑے حقائق یعنی اقتدار کی ہوس اور دولت کی لالچ کو یکسر رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی فانی عزتوں، جن میں بڑا عہدہ، منصب و جاہ اور حکومت کی نشانی یعنی تخت و کلاه شامل ہیں، سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ دراصل دنیا کی بے ثباتی کا اعلان ہے، جہاں بڑے بڑے عہدے اور تاج و تخت وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں۔ حوالے کا شعر ہے: فقر وہم ہے کرامت بھی نہ لو،
فقر وہم ہے، وہم کا معنی شک شبہ گمان، فقر وہم ہے کرامت بھی نہ لو، شاہی تو کیا ریاست بھی نہ لو۔ دوسرا حوالے کا شعر ہے عیش جاوداں کی کنجی قناعت اے ندیم، قناعت کنجی ہے، عیش جاوداں کی چابی قناعت ہے اے ندیم۔ تخلص شاعر کا دنیا میں ہے یہ مفلس لیکن یہ بادشاہ ہے۔ شاعر اپنی ذات کو غریب، مال و دولت کے اعتبار سے کم کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی اس غربت کو ایک شرط کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اگرچہ میں مال و اسباب میں کم ہوں لیکن مجھے تو غیور، خوددار، غیرت مند رکھ۔ یہ ایک بلند اخلاقی مقام ہے جہاں انسان غربت میں بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا اپنی عزت نفس کو بیچنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ اپنی روحانی دولت کو دنیاوی دولت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شعر کا آخری مصرع شاعر کی آخری اور سب سے خالص تمنا کو بیان کرتا ہے، مجھے صرف رزق حلال دے۔ یہ دعا اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی اس کی آمدنی میں برکت اور پاکیزگی کا ہونا ہے۔ رزق حلال ہی انسان کے اخلاق، اعمال اور عبادت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ شاعر نے تمام دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے صرف اس ایک بنیادی ضرورت کو مانگا جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ یہ آیت شعر کی آخری طلب یعنی رزق حلال کو ایک مذہبی اور روحانی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اسلام میں رزق حلال کی طلب کو بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رزق حلال کی طلب بھی جہاد کے برابر، جہاد کے بعد ایک فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا، اسے کفایت بھر روزی دی گئی اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت عطا کی۔ شعر کے فنی محاسن و صنائع، صنعت تضاد، منصب و جاہ اور غریب، تخت و کلہ اور رزق و حلال کے درمیان تصوراتی تضاد پایا جاتا ہے، طباق پایا جاتا ہے، تکافؤ پایا جاتا ہے، تطبیق پائی جاتی ہے جو دنیا و آخرت کے مقابلے کو اجاگر کرتا ہے۔ صنعت تضاد کو طباق، تکافؤ اور تطبیق بھی کہتے ہیں۔ صنعت اہام، اہام وہم سے بنا ہے، وہم کا معنی شک ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے۔ غریب کا لفظ بیک وقت نادار اور عاجز درویش دونوں معنی دیتا ہے جو شعر کو فکری گہرائی دیتا ہے۔ دعائیہ اسلوب، شعر کا آخری مصرع ایک خالص اور پرخلوص دعائیہ اسلوب میں ہے جو براہ راست قاری کے دل پر اثر کرتا ہے۔ ترک دنیا کا بیان، شاعر نے صنعت ترک استعمال کی ہے جہاں دنیاوی چیزوں، منصب، دنیاوی چیزیں کون سی؟ منصب، جاہ، تخت، کلہ کی نفی کر کے روحانی چیز یعنی غیور، رزق حلال کی طلب کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، شعر نمبر 8، میری سوچ میں نئے موسموں کی شگفتگی کی شمیم ہو، میں اسیر فکر قدیم ہوں، میں اسیر فکر قدیم ہوں، مجھے تازگی خیال دے۔ الفاظ معانی، سوچ سنسکرت زبان سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی فکر،
मौसम अरबी लफ्ज़ है, इसका माना वक्त। शगुफ्तगी फारसी लफ्ज़ है, शगुफ्ता से निकला है, माखूज है, और माना इसका खिला हुआ। शमीम अरबी लफ्ज़, इसका माना खुशबू। असीर अरबी लफ्ज़ है और इसका माना कैदी, जिसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, वो कैदी कहलाता है, असीर कहलाता है। फ़िक्र अरबी लफ्ज़ है, फ़िक्र इसका माना सोच। और ताजगी फारसी लफ्ज़ है, इसका माना ताज़ा। और ख्याल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तसव्वुर, ख्याल। इस शेर का मरकज़ी ख्याल, ये शेर तजदीद फ़िक्र और रोशन ख्याली की दावत है। अपने साबका ख्यालात की तजदीद शायर चाहता। शेर का मरकज़ी ख्याल, ये शेर तजदीद फ़िक्र और रोशन ख्याली की दावत है। शायर कहता है कि वो पुरानी जमी हुई सोच में कैद है। वो चाहता है कि इसके ख्यालात में ताजगी, नयापन और ज़िंदगी की खुशबू पैदा हो। शेर की तशरीह, ये शेर फ़लसफ़ा इर्तिक़ा और फ़िक्री इनक़िलाब की शदीद ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है। शायर महसूस करता है कि इसकी सोच, जो हमेशा नएपन और ताज़ाकारी की मुतक़ाज़ी होती है, फ़िक्र कदीम के बोझ तले दबकर जमूद का शिकार हो चुकी है। ये फ़िक्र कदीम रिवायती, गैर लचकदार और वक्त के तकाज़ों से बेनियाज सोच हो सकती है। शायर इस फ़िक्री कैद से रिहाई चाहता है। शायर पहले मिसरा में अपनी आरज़ू को एक हसीन तशबीह के ज़रिए बयान करता है। वो कहता है कि मेरी सोच ऐसी हो जैसे नए मौसमों की शगुफ्तगी की शमीम हो। नए मौसम तब्दीली और नई ज़िंदगी की अलामत होते हैं। शगुफ्तगी फूल के खिलने की अलामत हैं और शमीम इससे फूटने वाली खुशबू है। यानी शायर की ख्वाहिश है कि उसकी सोच में तब्दीली, ज़िंदगी और असर अंगेज़ी की तीनों खूबियाँ बयक वक्त मौजूद हों। वो सिर्फ नई सोच नहीं चाहता, बल्कि ऐसी सोच चाहता है जो खिल कर फूटे और दूसरों को भी अपनी खुशबू से मुअत्तर करे। ए जज्बाए दिल, गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए। ए जज्बाए दिल, गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए। मंज़िल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंज़िल आ जाए। नए मौसम की आमद आमद है, नए मौसम की आमद आमद है, पुरानी बातों को भूल जाओ। ये शेर नए मौसम और नई सोच की आमद की खुशखबरी देता है। दूसरे मिसरा में वो अपनी मौजूदा हालत का एतराफ़ करता है। मैं असीर फ़िक्रे कदीम हूँ, मैं असीर फ़िक्रे कदीम हूँ। ये एतराफ़ शायर की ईमानदारी और ख़ुद एहतिसाबी को ज़ाहिर करता है। इसके बाद वो अपने महबूब, अपने मुखातब या खुदा से इल्तिजा करता है कि मुझे ताज़गी ख्याल दे। ये एक तरह से ज़हनी और रूहानी आज़ादी की दुआ है जो इंसान को तंग नज़री, तासुब और तक़लीद जामिद से निजात दिलाकर इज्तिहाद और तहकीक की तरफ माइल करती है। शायर कहता है, हमारी सोच की परवाज़ को रोके नहीं कोई, हमारी सोच की परवाज़ को रोके नहीं कोई, नए अफलाक पे पहरे बिठाकर कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता यहाँ तक कि वो खुद अपनी हालत को बदल डालें। मैं युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत दी गई उसे बहुत भलाई दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लमनी बिमा यनफ़अनी। ए अल्लाह, जो कुछ तूने मुझे सिखाया है उससे मुझे नफ़ा दे और मुझे वो सिखा जो मेरे लिए नफ़ामंद हो, सूदमंद हो, फ़ायदामंद हो। एक और हदीस है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद
الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. شاعر کہتا ہے ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق. زبان ہو دل کی رفیق. رفیق کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو. یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. طریق کا معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ. شاعر کہتا ہے کہ اس کے نگار شعر یعنی شاعری کا حسن اور اس کا سلیقہ کو دو ایسی لازوال خوبیاں عطا ہوں جو اپنی مثال آپ ہوں. اس شعر کے فنی محاسن و صنائع: تشبیہ، سوچ کو موسموں کی شگفتگی اور خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے. استعارہ، فکر قدیم کو زنجیر اور اسیری کہا گیا ہے. مراعات النظیر، موسم، شگفتگی، شمیم، تازگی ایک ہی معنوی دائرے کے الفاظ ہیں. حسن طلب، تازگی خیال کی طلب شعر میں زندگی پیدا کرتی ہے. شعر نمبر 9 ہے دعائے محسن بے نوا. ہے دعائے محسن بے نوا کہ نگار شعر کو ہو عطا. نگار شعر کو ہو عطا وہ چمک جو تابش مہر دے. وہ چمک جو تابش مہر دے، وہ مہک جو ناف غزال دے. ناف کہتے ہیں دھنی کو، ناف پیٹ، اور غزال ہرن کو کہتے ہیں، اور مہر سورج کو کہتے ہیں. تابش اس کی چمک کو اور روشنی کو کہتے ہیں. دعائے محسن، محسن کی دعا. محسن شاعر کا تخلص ہے. محسن احسان، تو محسن تخلص ہے. بے نوا، بے نوا کا معنی بے آواز، بے آواز، بے نوا، بے سہارا، بے آواز. اور نگار، نگار کا معنی ہوتا ہے نقش، حسن، خوبصورتی. آپ اب اس شعر کا بڑے عزیز طلبہ و طالبات اور معزز سامعین کرام، ناظرین، الفاظ کے معانی تقریباً میں نے ذکر کر دیے. دعا عربی لفظ ہے اور اس کا معنی التماس، التجا. اور بے نوا فارسی مرکب ہے. بے کا معنی بغیر، نوا کا معنی آواز، بے آواز. نگار کا فارسی لفظ ہے اور اس کا معنی نقش ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے، زینت ہے. محسن بے نوا، محسن شاعر کا تخلص ہے. بے نوا، محسن بے نوا. عاجز، محسن عاجز، بے سہارا، محسن تخلص. اور عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال ہوا اس میں. اس کے بعد دعا نگار شعر. نگار شعر، شعر کا حسن، کمال فن. شعر کا حسن اور کمال فن. استعارہ فارسی نگار. اور پھر تابش مہر. تابش مہر سورج کی چمک. تابش کا معنی چمک اور مہر کا معنی سورج. تابش چمک، سورج کی چمک، روشنی. اور فارسی الفاظ ہیں تابش، چمک، مہر سورج کو کہتے ہیں. اور ناف غزال، ناف کہتے ہیں پیٹ کی، ناف کو، دھنی کو اور پیٹ کو. اور غزال ہرن کو کہتے ہیں. اور مشک کا منبع، ناف غزال مشک کے منبع کو کہتے ہیں. اور مشک جو ہے نا، خوشبو، یہ ہرن ایک خاص نسل کا ہرن ہوتا ہے. اس کی دھنی میں، ناف میں جمع ہوا خون ہوتا ہے اور اس خون کو مشک کہتے ہیں. اور اس میں سے بہت زبردست قسم کی خوشبو آتی ہے. مرکزی خیال، یہ شعر شاعر کی اپنی شاعری کے لیے دعا ہے. شاعر کی اپنی شاعری کے لیے دعا ہے کہ اس کی شاعری میں سورج جیسی روشنی اور غزال کی ناف جیسی خوشبو ہو تاکہ اس کے اشعار زندہ جاوید ہو جائیں اور دلوں پر اثر کریں. یہ دعا ہے شاعر کی. وہ غزل کا مقطع ہے اور یہ گویا شعر، آخری شعر، 9واں شعر، یہ آخری شعر ہے غزل کا. اور غزل جو ہے وہ کم از کم 5 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے اور اس سے زیادہ کی کوئی حد اور قید نہیں ہے. اور اس کے بعد 5 کے بعد 7، 7 کے بعد 9، 9 کے بعد 11
اس طریقے سے غزل کے اشعار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ شعر شاعر کی اپنی شاعری کے لیے دعا ہے، اور اس کی شاعری میں سورج جیسی روشنی اور غزال کی ناف جیسی مشک جیسی خوشبو، تاکہ اس کے اشعار زندہ و جاوید ہو جائیں اور دلوں پر اثر کریں۔ تشریح آخری شعر ہے اور یہ مقطع ہے، چونکہ شاعر نے اس شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے اپنی سب سے بڑی فنی اور تخلیقی خواہش کو بیان کیا ہے۔ شاعر کوئی بھی شاعر ہے تو وہ اپنی بڑی فنی اور تخلیقی خواہش کو بیان کرتا ہے مقطع میں۔ تو شاعر خود کو محسن بے نوا کہتا ہے، یعنی وہ درویش اور عاجز شاعر جو دنیاوی مال و متاع سے بے نیاز ہے۔ اس عاجزی کے بعد وہ ایک عظیم دعا کرتا ہے جو اس کی شاعری کی معیار طلبی کو ظاہر کرتی ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ اس کے نگار شعر یعنی شاعری کا حسن اور اس کا سلیقہ کو دو ایسی لازوال خوبیاں عطا ہوں جو اپنی مثال آپ ہوں۔ شاعر کہتا ہے، یہ حوالے کا شعر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یہ شعر دعائیہ انداز میں ہے۔ شاعر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس کی شاعری میں روشنی اور خوشبو ہو تاکہ وہ قلوب کو منور کرے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اسی نور کی جھلک شاعر اپنی شاعری میں چاہتا ہے۔ سعدی نے کہا تھا، سخن گرچہ شیریں و دلکش بود، چوبی معنی افتد کسش خوش نبود، یعنی اگر شعر میں معنی اور اثر نہ ہو تو وہ مقبول نہیں ہوتا۔ شاعر اسی اثر کی طلب کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی تعقل یعنی عقل کا استعمال اور تدبر یعنی گہرائی سے سوچنا پر زور دیا گیا ہے، جو دراصل تازگی خیال کا ہی دوسرا نام ہے۔ اسی طرح حوالے کا شعر ہے، شعر اس کے لب پہ ہیں جیسے کوئی پھول، شعر اس کے لب پہ ہیں جیسے کوئی پھول، آج تک باغ سخن سے نہ ہوئی ہے رخصت۔ اگرچہ یہ شعر براہ راست مذہبی نہیں ہے، لیکن اس میں عالمگیری اور تاثیر کی جو دعا ہے وہ نور حق کے پھیلاؤ سے مشابہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مانے۔ شاعر کی تابش مہر والی دعا اور دراصل اسی نور حق کے پھیلنے کی خواہش ہے جو ہر تاریکی کو مٹا دے۔ شاعر کہتا ہے، داغ تو خود ہی ایک آئینہ ہے، داغ تو خود ہی ایک آئینہ ہے، چہرہ اپنا کسی کو دکھا نہ سکے۔ فنی محاسن و صنائع تشبیہات، شعر کو سورج کی روشنی اور مشک کی خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ استعارہ، نگار شعر کو انسانی پیکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مراعات النظیر، چمک اور تابش مہر، مہک اور ناف غزال کے درمیان مراعات النظیر کا خوبصورت استعمال ہے جو مضمون کو قوت بخشتا ہے۔ حسن طلب، دعا کے انداز نے شعر کو روحانی کیفیت دی ہے۔ صنعت تشبیہ مرکب، شعر کے دوسرے مصرع میں دو جاندار تشبیہیں ہیں۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں اجازت چاہتے ہیں، اور
اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔